أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پروگرام کے آغاز کے لیے، افتتاح کے لیے ہمارے ہوڑے کے مسجد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے امام فضیلت الشیخ اشفاق ندوی حفظہ اللہ، ان سے گزارش کرتا ہوں قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے اس بزم کا آغاز کریں۔ فضیلت الشیخ اشفاق ندوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب میں ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم ہشام بن ارشاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں
جس شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب میں جو 10 نواقص اسلام، یعنی وہ 10 چیزیں جو انسان کو اسلام سے باہر کر دیتی ہیں، اس کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ میں آج آپ کے سامنے 10 نواقص اسلام، یعنی وہ 10 چیزیں جو ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 اپنے اور اللہ کے درمیان کسی اور کو وسیلہ کہہ کر پکارنا، نمبر 3 کافر کو کافر نہ سمجھنا، اس کے کفر میں شک کرنا، نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی اور کا طریقہ بہتر سمجھنا، نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بغض اور عداوت رکھنا کہ اگر وہ اس پر عمل بھی کرتا ہو، نمبر 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جس کا تعلق ثواب سے ہو یا عذاب سے اس کا مذاق اڑانا، نمبر 7 جادو کرنا، نمبر 8 مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا اور ان سے دوستی کرنا، نمبر 9 یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو اس سے آزاد سمجھنا، نمبر 10 دین سے مکمل انحراف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے ہمارے مدرسے کے طالب علم۔ وہاں سے خواتین کی طرف سے خبر آئی ہے کہ وہاں جگہ فل پیک ہوا ہے، تو میں والنٹیئر سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے مدرسے کی کچھ بچیاں ہیں، ان کے ذریعے سے چیئر دے کر بھیجیں، اور جہاں کہیں بھی وہاں اسکول کے ورانڈا میں یا اسکول کے اندر بھی جگہ ہو، آپ وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اگر اسکول کے اندر بھی آپ کو جگہ مل رہا ہے تو آپ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ کیونکہ وقت بہت ہوتا جا رہا ہے، تو میں ہمارے آج کے پروگرام کے اصل یا مہمان خصوصی مقرر فضیلت الشیخ ظفرul حسن مدنی حفظہ اللہ کا جمعیت اہل حدیث اڈوپی کے جانب سے استقبال کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی جمعیت اہل حدیث اڈوپی کے صدر جناب عاطف حسین صاحب کا بھی اس موقع پر استقبال کرتا ہوں، اور شیخ کے ساتھ بہار کے رہنے والے پہلی مرتبہ ہمارے یہاں مہمان بن کر آئے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے، ہمارے گاؤں کے لیے۔ میں اس موقع پر ابو خالد ان کا بھی استقبال کرتا ہوں، اور آپ تمام مرد خواتین کا استقبال کرتے ہوئے اس پروگرام کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شیخ کو اکثر اس سے پہلے لگ بھگ 1 سال پہلے یہیں پر شیخ کا پروگرام بھی ہوا تھا، تو میں تعارف میں وقت ضائع کیے بغیر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین فضیلت الشیخ ظفرul حسن مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں، شیخ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا کریما. ہمارے صدر اجلاس، ائمہ اور علماء، معزز سامعین، بزرگان دین، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جیسے کہ آپ حضرات نے سنا جو آج کا موضوع ہے، الحمدللہ بڑے اونچے لمبے چوڑے اشتہار پر بورڈ پر لکھا ہوا گیٹ پر رکھا ہے، گرچہ انگلش میں لکھا گیا ہے اور سب لوگوں نے پڑھا ہوگا 7 پھر اس کے بعد 7 ہلاک کرنے والے گناہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان تمام گناہوں سے ہم سب کو بچائے. اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن پاک سورۃ النساء کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے. انشاءاللہ اس 7 ہلاک و برباد کر دینے والے گناہوں کے تذکرے کے ساتھ 3 چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے. نمبر 1، گناہ کبیرہ سے بچنے کے فضائل. شاید آپ لوگوں کو بڑا عجیب سے لگے کہ گناہ سے بچنے کے فضائل، ہم نے تو فضائل سنے تھے، لیکن گناہ سے بچنے کے فضائل. میرے بھائی، گناہ سے بچنا ایک بہت بڑی نیکی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس. اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، تب سب سے بڑے عبادت گزار بنو گے. پتہ چل گیا کہ گناہ سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ایک بہترین عبادت ہے. اسی لیے ایک موقع پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بڑی عالمہ فاضلہ فقیہہ تھی اور 50 سال تک جنہوں نے کتاب و سنت کی تعلیم دیا ہے، یہ کہتی تھی کہ آج اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑا عبادت گزار ہے. کسی کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو چرچا ہوتا ہے، بڑا نیک انسان ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے. حالانکہ سب سے بڑی عبادت سے لوگ غافل ہیں. لوگوں نے کہا، ام المومنین، آخر تہجد گزاری سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہنے لگی کہ انسان اگر اپنے آپ کو محرمات، حرام چیزوں سے بچائے تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ یہ عبادت کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے. کیوں؟ ہمیں حدیث یاد آئی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل اور شعب الایمان للبیہقی، معجم صغیر الطبرانی. ان ائمہ کرام کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جو بڑی محنت لے کر کے حدیثیں اکٹھا کی. حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، راوی ہے، کہتی ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا یأتون یوم القیامت بحسنات بامثال جبال التہامۃ. اے لوگوں، لأعلمن اقواما، میرے رب نے مجھے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب آئیں گے تو نیکیاں کنٹل 2 کنٹل نہیں ہوگی، اتنی نیکیاں لے کر کے آئیں گے کامثال جبال التہامۃ،
تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے. تہامہ نبی علیہ السلام حجاز میں تھے، مدینہ طیبہ میں یا مکے میں سب سے بڑی پہاڑی کا اگر نام لیا جاتا تو تہامہ کی پہاڑیاں، جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر ہمالیہ کی چوٹی. سب سے بڑے پہاڑ جو تھے اللہ رسول فرمایا اتنی نیکیاں لے کر کے لوگ آئیں گے. صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہوگا، اللہ تعالی ہم کو بھی شامل کر لے، اتنی نیکیاں لے کر کے آئے. پھر آپ نے فرمایا فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن ان کی ساری نیکیاں ان کو دکھا کر کے اللہ تعالیٰ ذرات بنا کر کے اڑا دے گا. کوئی ایک نیکی ان کے پاس باقی نہیں رہ جائے گی. پہلے تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، اور یہ سننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ذرات بنا کے اڑا دے گا، کوئی ایک نیکی نہیں رہے گی. صحابہ کرام لرز گئے، کانپ گئے، روکے کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ کے دل دہل گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا. وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ذرا کچھ ان کی علامتیں، کچھ ان کے کردار، ان کے طور طریقے کو بتائیں تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایسوں سے بچانے کی کوشش کریں. اللہ سے فرمایا انہم منکم، وہ نہ یہودی ہوں گے. یہ جملہ ذرا یاد رکھیے گا، انہم منکم، وہ نہ تو یہودی ہوں گے، نہ عیسائی ہوں گے، نہ بدھسٹ ہوں گے، نہ ہندو اور بت پرست ہوں گے. انہم منکم، میرے صحابیوں تمہارے اندر کے لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. انہم منکم، اور تمہارے اپنے مسلمان ہوں گے. صحابہ کرام کی اور حیرت بڑھ گئی. یا رسول اللہ ہم میں مسلمانوں کے ہوں گے، صرف ہم لنا وجلہم لنا. ذرا ان کی وضاحت کریں، اور کون سے لوگ ہوں گے، ان کے کردار، ان کے چال چلن ہمیں پتا کیسے چلے کہ یہ لوگ ہیں. آپ نے اللہ فرمایا تو کوئی معمولی لوگ نہیں ہوں گے. انہم یاخذون من اللیل کما تاخذون، رات کے تہجد گزار ہوں گے، وہ بھی تمہارے جیسے. آج یہ 15ویں صدی کی طرح نہیں، لیٹ گیا اور کھول لیا موبائل، شروع ہو گیا. جب تک موبائل گر نہ جائے، آنکھیں نہ بند ہو جائے، تب تک انسان نہیں. اللہم بسمک اموت واحیا پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ ٹائم نہ ملا، چاہے کہ آیت کرسی پڑھتا، تینوں کھل پڑھتا، 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے بدنوں کا ملتا، سورہ ملک پڑھتا جو جہنم سے نجات دلانے والی ہے. یہ ساری عبادات ایک 6 انچی کی چوڑی اور نصف فٹ کی مشین سب لے گئی. آج کا نہیں. اللہ سبحانہ انہم یاخذون من اللیل کما تاخذون، میرے صحابہ تمہارے جیسے وہ تہجد گزار ہوں گے. صحابہ اور پریشان، یا اللہ تہجد گزار کون سا جرم کیا گیا ہے تہجد گزار نے کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا اور تہجد فرائض ٹھکانے تو کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا، پھر بھی اس کی ساری نیکیاں رائے گاہ ہو جائے. حیرت اور بڑھ گئی. یا رسول اللہ صفہم لنا وجلہم لنا، ذرا برائے مہربانی کچھ ان کی علامتیں، نشانیاں بتائیں، وہ کون سے لوگ ہوں گے. آگے فرمایا تمہارے ہی جیسے ہوں گے، لیکن جس گناہ کی وجہ سے، ان کے جس کردار اور جس عمل کی وجہ سے تہامہ کے پہاڑیوں کے برابر نیکیاں تھیں، اللہ نے سب کو ضائع کر دیا. اللہ سے فرمایا عبادت تو بہت کرتے تھے، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا. عبادت کے وقت عبادت کرتے،
رات میں تہجد کی نماز پڑھتے، اور جب موقع مل جاتا تھا تو اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں بچاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو محرمات سے بچاؤ۔ ایک تو ہم آپ حضرات کے سامنے یہ رکھیں گے، محرمات اور کبائر سے بچنے کے فضائل۔ نمبر 2، ان گناہوں کے وہ کون سے گناہ ہیں جو بورڈ پر لکھ دیا گیا ہے 7 ہلاک کرنے والے گناہ، لیکن اس میں ہم تو اور ایڈ کر کے 9 بنا دیں گے انشاءاللہ۔ 7 نہیں، گرچہ وہاں 7 لکھا ہے لیکن وہاں 9 آنا چاہیے، ہم تو اور بڑھا دیں گے۔ نمبر 3، ان گناہوں کے نقصانات اور خسارے۔ سب سے پہلے ان گناہ کبائر سے بچنے کے فضائل۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 میں نے پڑھی، جس میں اللہ نے بڑی فضیلت بیان کر دی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ میرے ایمان والے بندو، مومنو، وہ بڑے بڑے گناہ جس کو میں نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے، اگر ان سے تم بچتے رہے، اپنے آپ کو بچایا، لیکن پھر بھی شیطان تم سے ان کبائر گناہوں کے علاوہ کچھ اور گناہ کروانے میں کامیاب ہو گیا، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہیں بشارت دیتے ہیں تمہارے گناہوں پر ہم پردہ ڈال دیں گے۔ یہ بڑا بامانہ لفظ ہے، پردہ ڈال دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور مرنے کے بعد بڑی عزت کے ساتھ ہم تمہیں جنت عطا کر دیں گے۔ بڑی فضیلت ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں نہیں جاتے، چونکہ شاید اتنی دیر تک نہ آپ بیٹھ سکیں گے، نہ ہمیں اجازت ملے گی وہاں تک کہنے کی، اس لیے میں آگے بات بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، امام ابن حبان، امام حاکم، امام طبرانی، بہت سارے محدثین، حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں مشہور صحابیوں سے نقل کیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام منبر پر آئے، تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، اور آپ نے خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا والذی نفسی بیدہ، بس اتنا ہی فرمایا، والذی نفسی بیدہ، یعنی اس ذات کی قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آپ نے فرمایا ثم اکبر فاکبر کل منا رأسہ یبکی فلا ادری ماذا حلف علیہ وسلم۔ آپ قسم کھائے والذی نفسی بیدہ، اور پھر آپ نے اپنا سر مبارک جھکا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے سر مبارک جھکایا تو ہم لوگوں نے دیکھا آپ کے آنسو ٹپک کر کے منبر پر گر رہے ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا، فَأَكَبَّ كُلُّ مِنَّا رَأْسَهُ يَبْكِي، پورے مسجد نبوی کے اندر آپ کی ایک کیفیت دیکھ کر کے ہر انسان نے سر نیچا کیا اور ہر انسان رو رہا ہے، لیکن لا ندری علی ماذا حلف رسول اللہ، لیکن ابھی تک یہ پتا نہیں کہ اللہ رسول کیا بتانا چاہتے تھے، کیا ہمیں پیغام دینا چاہتے تھے، کہ قسم کھاتے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کا سر مبارک اٹھائے، فرماتے والذی نفسی بیدہ، اے لوگوں اللہ کی قسم کھا کے تمہیں کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیکن پھر آگے اللہ کے رسول کچھ بیان نہ کر سکے، رکتاری ہوئی
اور فوراً اپنا سر مبارک آپ نے جھکا لیا اور دیکھا کہ پہلے کی طرح آپ کے آنسو ٹپک رہے ہیں ممبر اور محراب پر. ہم میں سے ہر انسان اپنا سر نیچے کیے رو ہی رہا ہے. کسی کو یہ پتا نہیں کہ اللہ رسول کیا فرمانا چاہتے تھے, کیوں روتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام سر اٹھائے. پھر آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اور اپنا سر مبارک پھر جھکایا اور آپ کے آنسو بہتے ہی جا رہے ہیں, ممبر گیلا ہوتا جا رہا ہے. ہم میں سے ہر انسان رو رہا ہے اور وہ صرف نہیں لے رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو روتا دیکھ رہا ہے. یہ نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں, کیا بیان کرنا چاہتے ہیں, کہ بیان کرنے کے پہلے رونا آپ کو آ جاتا ہے. بس ہے کوئی بڑی خطرناک چیز کہ اللہ رسول رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری مرتبہ جب سر اٹھایا, اللہ اکبر, 3 مرتبہ سر جھکاتے روتے ہوئے. جب تیسری مرتبہ کے بعد سر مبارک اٹھایا, فرأینا فی وجہہ البشر, تو ہم لوگوں نے دیکھا آپ کے آنسو تو بہ رہے ہیں لیکن چہرے پر آپ کے مسکراہٹ محسوس ہو رہی ہے. اب آپ خوشی کے آثار کہتے ہیں اللہ کی قسم, جب ہم لوگوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں, ہم لوگوں نے کہا کہ چلو, عرب میں سرخ اونٹ سب سے بڑی قیمتی دولت تھی, آپ کا خوش ہونا ہمارے لیے کہتے سرخ اونٹ سے بھی بہتر نعمت تھی. اب مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اللہ سے فرمایا سنو, ما من عبد یصلی الصلوات الخمس ویصوم رمضان ویؤدی الزکاۃ, جب بھی کوئی مسلمان مرد اخلاص کے ساتھ اجر و ثواب کے لیے 5 وقت کی جس نے نماز کی پابندی کیا, نمبر 2 ویصوم رمضان, ماہ رمضان کے روزے رکھا اس نیت کے ساتھ کہ میرے رب نے فرض قرار دیا ہے اور اس میں اللہ راضی ہوگا. نمبر 3 وَيُخْرِجْ زَكَاةَ مَالِ زَكَاةَ مَالِهَا, اور اپنے مال کی زکات نکالا. نمبر 1 نماز کی پابندی, نمبر 2 روزے کی پابندی, نمبر 3 زکات کی پابندی. چوتھا عمل وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ, اور روزے نماز زکات کے ساتھ جس شخص نے 5 وقت, جس شخص نے 7 بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ روزے نماز کے ساتھ ان 7 گناہوں سے ہم سب کو بچائے. لیکن مصیبت تو یہ ہم گناہ سمجھیں تب نہ بچیں گے. سب سے مصیبت تو یہ ہے ہمارے ہر گناہ کا نام بدل دیا گیا. سود کے بجائے انٹرسٹ کہنے لگے تاکہ وہ بھی سمجھے ہی نہیں کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے. لے رہا ہے سود اور نام بدل دیا. اللہ کے رسول نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا, لوگوں ذرا ہوشیار رہے نا, ایک ایسا زمانہ آئے گا سارے حرام کام کریں گے لیکن لوگ نام بدل کر کے نام حلال کا کر دیں گے, کام حرام کا ہوگا. تو میرے بھائیوں آپ لوگ تو جانتے ہیں اگر کوئی آپ کے ہاتھ کسائی اور کساب خنزیر کو ذبح کرے اور موڑی ٹانگ دے بکرے کی, موڑی ٹانگا دکان پر بکرے کی اور گوشت ہے خنزیر کا, کیا خیال ہے خنزیر کا گوشت حلال ہو جائے گا؟ ناممکنات ہے. آپ نے فرمایا وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ, روزے نماز زکات ان تینوں نیک اعمال کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ
جو انسان اپنے آپ کو 7 گناہ کبیرہ سے بچائے گا اللہ نے اس کو کیا دیا؟ الا فتحت له ابواب الجنہ. ایسے مسلمان جس نے نماز کی پابندی کی، روزہ رکھا، زکات دیا اور ان 7 گناہ کبائر سے اپنے آپ کو بچایا، ایسے انسان کو الا فتحت له ابواب الجنہ، اسے جنت کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا. وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے. کھڑا کرنے کے بعد کہا جائے گا ادخل بسلام، سلامتی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے جنت کے کس دروازے سے جانا چاہے تو داخل ہو جا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایسے ہی موقع عطا کرے. یہ بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت اور بیان کر کے ایک حدیث اور سنا کے اس کے بعد ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں آخر میں سنائیں گے انشاءاللہ حدیث. اب آئے وہ 7 گناہ کبیرہ ہے. کیوں موضوع دینے والے بار بار دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ اس سے حساب کہیں اور چلا جائے، ان کے لیے پریشانی ہے. اس لیے میں اب 7 گناہ کبائر بخاری اور مسلم کی روایت. اللہ نے شاہ فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات. اے لوگوں اجتنبوا السبع الموبقات. 7 اللہ سے نے گناہ نہیں کہا، گناہ نہیں کہا. یہاں جو لفظ استعمال کیا موبقات. اے لوگوں تم اپنے آپ کو بچاؤ 7 ہلاک اور برباد کر دینے والی چیزوں سے. ان 7 گناہوں کو گناہ کا لفظ نہیں دیا اللہ کے رسول نے، بلکہ موبقات. ان میں سے ہر گناہ، 7 گناہوں میں سے ہر گناہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دینے والا ہے. وہ 7 گناہ کون؟ نمبر 1 جو ہمارے ہاں گناہ نہیں، نام بدل دیا گیا، الاشراک باللہ. نمبر 2 قتل النفس بغیر حق. نمبر 3 السحر. نمبر 3 اکل مال الیتامى. نمبر 4 اکل مال الیتامى. نمبر 5 وَأَكْلُ الرِّبَا. نمبر 6 وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّهْرِ. اور نمبر 7 میرے بھائیوں وَبُهْتُ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. یہ 7 گناہ. اب ان 7 گناہوں کو ذرا سمجھیں. ان 7 گناہوں میں سب سے پہلا گناہ اللہ رسول فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں اگر مندر میں کوئی بت کی پوجا کرے تو مشرک ہے، وہ شرک ہے. مسجد کے علاوہ اور کہیں بت کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرے اور اس کی عبادت کرے، مشکل کشا حاجت روا سمجھے تو اس کا نام وسیلہ دے دیا گیا. نام کام وہی ہے لیکن نام بدلنے کا چٹ اور پٹ کا معاملہ. سارا معاملہ ایک ہی ہے لیکن چٹ اور پٹ کا. انگریزوں کے دور میں ایک بڑا جھگڑا ہوا ہندو مسلمان کا. انگریز نے کہا کیا فرق ہے؟ تو ہندوؤں نے کہا کوئی فرق نہیں صاحب، یہ پٹ کی عبادت کرتا ہے، چٹ کی عبادت کرتے دونوں ہے غیر اللہ کی، لیکن فرق اس کا چٹ اور پٹ کا. اللہ اکبر. ہندو ہو کر کے اس کو سمجھ میں آیا کہ وہی کام کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں. کہتے سرکار کوئی فرق نہیں، صرف معاملہ چٹ اور پٹ کا ہے. میرے بھائیوں چاہے چٹ ہو یا پٹ ہو معاملہ غیر اللہ کا ہے. آج ایک ایسی آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ
کسی کو اشکال نہ رہ جائے. بھائی قرآن کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہے ہمت. اللہ تعالیٰ نے آپ تک ہمت نہیں دی, آئندہ بھی ہمت نہ دے. کیوں کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں قرآن کہ 30 پارے والا نہیں 40 پارے والا قرآن, ان کو 40 پارے والا کریں. اور بیوقوفی تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے محبت کی جائے, ان کو مسلمان سمجھا جائے جو جبرائیل امین کو کھائیں, صحابہ کو کھائیں, جو کفر تک بات پہنچائے, وہ ہمارے لیے بڑے اچھے نظر آئے. یہ ہمارے ایمان اور عقیدہ اور اسلام کی خامی اور کمی ہے. قرآن پاک سورت جمعہ دن پڑھتے ہیں بھائی, آپ لوگ پڑھتے ہیں نہیں, سوتے ہیں. اور سب سے بڑی مشکل ہندوستان میں یہ ہے کہ جس دن چھٹی رہے اس دن ہفتے بھر کام کرنے والا بھی کرکٹ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میں ضرور جاتا. اس دن فجر کو سارا نہیں کرتا, اپنے سے اٹھتا ہے اس دن. اور اگر 25 کلومیٹر جانا ہو تو اس کے لیے نہ بیوی کو ضرورت اٹھائے, نہ ماں کو اٹھانے کی ضرورت, نہ باپ کو. اور اگر کھیلنے کے لیے دوستوں کے ساتھ نہ جانا ہو تو پوری بالٹی پانی اٹھیل دے, بار تو بات اٹھنے والا بندہ نہیں. میرے بھائی جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرو, بڑے فضائل آئے اسی سورۃ الکہف کی آخری آیات میں سے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی. کوئی حافظ صاحب ہے بھائی؟ اسٹیج والے تو نہیں ہوئے, کون سنائے گا؟ کہ ہمارے پڑھنے سے یقین آ جائے گا, یقین آئے گا ہم پڑھیں گے تو. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا ہمارے نبی کی دعوت توحید کے انکار کرنے والے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. تو میرے نبی کی دعوت توحید کا انکار کرنے والے یہ کیا سمجھتے ہیں؟ رام کی پوجا نہیں, گنیش کی پوجا نہیں, ہنومان کی پوجا نہیں, عبادی میرے نیک بندوں کو ولی بنا کر کے ان سے مانگنا شروع کریں گے تو کیا سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ کی قسم ذرا غور کرو. ایک ایسی آئے جہاں کسی کا تذکرہ نہیں, من عبادی میرے بندوں کو انہوں نے اور مشکل کشا بنایا. اور اللہ اپنا بندہ ابلیس کو کبھی نہیں کہے گا, شیطان کو نہیں کہے گا, اپنے نیک بندوں کو اپنا بندہ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم یا عبادی لو انکا. حدیث قدسی یا عبادی, صحیح مسلم کی حدیث, جہاں اللہ عبادی کہتا ہے وہاں اللہ کے نیک محبوب بڑے پسندیدہ اعلیٰ درجے کے بندے ہمارے جیسے ملے. اعلیٰ درجے کا جو ہوگا اللہ کا بندہ عبادت میں, تقویٰ میں, زہد میں, دینداری میں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرا بندہ ہے. بیٹے تو کئی ہوں گے آپ کے, لیکن کوئی بیٹا بڑا فرما بردار ہے, میرا بیٹا بڑا نیک ہے. بندے تو سبھی ہیں, لیکن اللہ میرے بندے ان کو کہتا ہے اللہ تو واقعی اللہ کے نیک بندے ہو. اسی لیے آگے اولیاء کا بھی لفظ آیا ہے. اللہ اکبر. ہر آدمی جا کے قرآن کھولے, یہاں رام, گنیش, ہنومان, کسی اور کی عبادت کا تذکرہ نہیں ہے. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہ لوگ میرے نبی کی دعوت توحید کو ٹھکرا دینے والے کیا سمجھتے ہیں
کہ میرے نیک بندوں کو اپنا دوست، اپنا اولیاء مشکل کشا حاجت روا بنا لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ انا اعتدنا للظالمین، کیا ہے؟ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ میرے نیک بندوں کو جو اپنا مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا یہ اپنے تئی سمجھ رہے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ کفر ہے، ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے. پھر آگے اور پڑھ جائیں تو میرے بھائیوں پتہ یہ چل گیا آگے افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اس سب کا علاج معلوم پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ نہیں اللہ تعالیٰ صرف دل دیکھتا ہے، اندر کو دیکھتا ہے، باہر کو نہیں دیکھتا، صرف اندر والا. ارے اندر تو ایک سرے والا بتاتا ہے تمہارے یہاں کیا بیماری ہے. اللہ اندر کا بھی دیکھتا ہے، باہر کا بھی دیکھتا ہے. ذرا سوچو. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کیا ان لوگوں سے کہیے کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں اپنے رب کا فیصلہ. میرے رب کا فیصلہ کیا ہے؟ هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، عمل سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے کون لوگ خسارے میں ہوں گے؟ آپ کو بتائیں کون سے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے دنیا میں بڑی کوششیں کی تھی، اتنی کوششیں کیا کہ محرم آیا تو اتنا سینہ پیٹا کہ سینے میں تو وہ بھی ختم ہو گیا، اوپر سے بھی کالا دل اور اندر اوپر سے بھی کالا کپڑا، ظالموں کا اندر کا بھی دل کالا ہو گیا. ایک اس کا ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، رب العالمین نے فرمایا ذرا غور سے سنو، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، وہ اپنے کئی سمجھ رہے تھے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ وہابی ہے، اس کا کام تو گیا وہابیت نہیں ہے، ہم جو کر رہے ہیں بڑا اچھا کر رہے ہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی محنتیں کیا تھا، اور محنت وہ لیبر نہیں تھے، اللہ کی عبادت اجر و ثواب کی نیت سے بہت سارا عمل کیا تھا، بڑی کوششیں کی تھی، لیکن ان کی ساری کوششیں ضائع کر دیا. کیوں ضائع کر دیا؟ وہ تو کہتے تھے بھائی ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے تھے بیچارے ہم تو بہت بڑے اجر و ثواب کا کام کر رہے ہیں. اپنے کہیں سمجھا تھا لیکن ان کا عمل صالح نہیں تھا. اسی لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، انہوں نے شرک کیا، اپنے کہیں جو کچھ کیا سمجھ رہے تھے میں بہت اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ اتنا خسارے میں گئے، اتنا نقصان اٹھایا کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے اعمال سب فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے زندگی بھر کے سارے اعمال ساری کوششیں ضائع ہو گئی، ہم نے ختم کر دیا. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے لیے ترازو ہمیں قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
کیوں میرے بھائی؟ قیامت کے دن ترازو ہے نا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. قیامت کا ایک نام ہے خافضہ. خافضہ، اللہ اکبر. اذا وقعت الواقعہ. آگے کیا ہے؟ پڑھتے جایا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. لوگوں قیامت تماشے کا دن نہیں ہے. خافضۃ رافعہ، زندگی بھر کے نیکیوں کو جب توڑنے کا ہے دن. خافضۃ رافعہ، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جب ان کے نیکیوں کو برائیوں کو ہم وزن کریں گے تو کچھ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی پڑھنے میں اور برائیاں ہلکی ہوں گی. وہ تو کامیاب. خافضہ رافعہ نام ہے اس کا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جن کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا وہ تو جنت میں گیا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے برائیوں کا پلہ بھاری ہوا نیکیوں کا اٹھ گیا، ہلکا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جانا. پتا چل گیا کہ لوگوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے. لیکن جو بتانا چاہتا ہوں، سارے لوگوں کے نام اعمال قیامت کے دن وضع کیے جائیں گے، لیکن شرک کرنے والے کے اعمال وزن کیوں بھائی؟ شرک کرنے والا بہت کچھ کیا ہے. ابھی رات کو دیکھا ہوگا کیا کیا ہو رہا تھا. ماشاء اللہ کتنے پڑھے جا رہے تھے پتہ نہیں. رات کو جہاں پروگرام تھا ذرا سوچو کتنا پڑھا گیا مغرب سے لے کر کے 10:30 بجے تک. میرے بھائیوں عمل کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے کیا ہے؟ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. جس نے شرک کیا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، صرف برائیاں رہ جائیں گی. تو وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. سورۃ فرقان. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. یہ شرک کرنے والے ان کے سارے اعمال کو جو کچھ کیا ہے بچا کے رکھتے ہیں. حشر کے میدان میں جب آئیں گے دیکھ کر کے بڑے خوش، واہ وہاں بھی تو کہتے تو تمہارا کوئی عمل ہی قبول نہیں، لیکن یہاں تو سب اللہ نے ڈھیر لگایا ہے. اتنے اعمال ہمارے کیا پوچھنا. جب دیکھ کر کے خوب خوش ہو گئے تو اللہ فرماتے کیا ہے؟ فَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. جب دکھا دیا خوش ہو گئے تو ان کو اور تکلیف دینے کے لیے ان کے ساری نیکیوں کو سرات بنا کر کے اڑا دیا. اب صرف گناہ رہ گئے. میرے بھائی جب نیکیاں باقی ہی نہیں رہتی تو اللہ تعالیٰ ترازو جو قائم کرے گا وزن ہی نہیں کرنا، اس کو تو جہنم میں جانا ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا فَلَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ؟ جنہوں نے شرک کیا اور شرک کو سمجھ رہے ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا اور ان کے کوئی نیک عمل کو ہم وزن کریں گے ہی نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے. لیکن مسئلہ میں نے کہا نام بڑا بدل دیا جاتا ہے. آج صرف ایک مثال آپ کو دیتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں پہ اور ایسی مثالیں جو آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے. آپ کو آپ کے موبائل میں سب کچھ ہے لیکن اس کو موبائل میں لینے کی ضرورت نہیں، اس کو ایسے دیکھیں گے. مسند احمد بن حنبل کی روایت، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر. صحابہ کرام کی ایک بڑی سے جماعت ہے الحمدللہ. اتنے میں ایک صحابی آئے
کہنے کہ یا رسول اللہ غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آج میرا اونٹ اتنے غصے میں ہے کہ میں اس کے قریب جاتا ہوں تو کاٹ کھاؤں. کھیت میں جدائی کی ضرورت ہے اور باقاعدہ قابو میں آ ہی نہیں رہا. وہ تو بالکل میں قریب جاتا ہوں تو کاٹ دوڑتا ہے. چلا جائے کہ مجھے کچا ہی، اس لیے میں تنگ آیا. اللہ سے کیا ہوا؟ کرو میں چلتا ہوں. اب اللہ رسول کو کون منع کرے گا؟ اللہ رسول نہیں کہا اونٹ بڑا خطرناک، جو اپنے مالک کو نہیں سمجھتا تو آپ کو کیا سمجھے گا؟ لیکن اللہ کا فیصلہ. ہمارے نبی اٹھے، کہا چلو. صحابہ کرام بھی ساتھ ہو گئے اور وہ آدمی بھی آگے آگے چل رہا ہے کہ ہمارا اونٹ کہاں ہے. آخرکار پہنچ گئے نبی علیہ السلام اس کے کھیت میں جہاں اونٹ ایک کنارے تھا. صحابہ کرام کہتے ہم نے دائیں بائیں کھڑے ہو کر کے نبی علیہ السلام کو بچانے کے لیے، اونٹ اگر حملہ کرے تو میری ہندی کی چندی بنا دے لیکن اللہ کے رسول کو نقصان نہ پہنچائے. چاروں طرف سے گھیرے. اللہ رسول آگے بڑھے اور اونٹ کے بلانے کی جو آواز ہے، اللہ رسول نے اونٹ کو آواز لگایا اور اونٹ بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف لپکا. اب صحابہ کرام سمجھ گئے کہ آپ کی طرف اتنی تیزی سے دوڑا ہوا آ رہا ہے، شاید کہ اب خیر نہیں، آپ کو نقصان پہنچائے گا. صحابہ کرام اور مستعد ہو گئے بچانے کے لیے. جب قریب آنے لگا، کہتے جتنا قریب آیا اتنا ہی اپنے سر کو ڈاؤن کرنے لگا، نیچے کرنے لگا. جسے پالتو جانور جب اس کا مالک بلاتا ہے، قریب آتا ہے تو پیر چاٹنے کے لیے اپنا سر جھکاتا ہے. اونٹ آگے بڑھا اور نبی علیہ السلام کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا، منہ رکھ دیا، پیشانی نہیں رکھی. کیوں؟ اونٹ کبھی پیشانی رکھ ہی نہیں سکتا. اونٹ کی پیشانی اتنا لمبا منہ اس کا، اس لیے منہ رکھتا لیکن پیشانی نہیں رکھا. نبی علیہ السلام کے پیر مبارک پر سر رکھا، آپ نے ٹھوکا اور کسان کو کہا لاؤ، کسانی کے تمہارا حل یا تنازع جوا ہے لاؤ. نبی علیہ السلام نے پہنا دیا اور پیٹھوں کی گالے لاؤ. جب اونٹ نے آپ کے سر کی طرف پیر کر آپ کے قدم مبارک پر اپنا سر رکھا تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم سے اچھا تو یہ ہے. دیکھا آپ نے، کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیو، انسان اپنی عقل نہ لڑائے. اللہ کے رسول کا فرمان، اور آج تک عقل ہی چل رہی ہے، عقل ہی، ابھی تک بھی نقل نہیں، عقل ہی میں پجاری. نبی علیہ السلام سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے اچھا تو یہ اونٹ ہے. ارے بھائی اونٹ سے اچھے کیوں ہو گئے؟ ہم تو آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم، اور اس کے سلام کا اندازہ دیکھو، آپ کو سلامی دیتا ہے تو سجدہ کر کے دیتا ہے. تو ہم سے اچھا بڑا ادب تو یہ آپ کا کرتا ہے، ہم سے زیادہ محبت یہ اونٹ کر رہا ہے. ہم تو بس مسافہ ملاتے ہیں اور یہ تو باقاعدہ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ صلی اللہ نے فرمایا کیا جائے تو ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ واقعی صحابہ کو ذرا دیکھو ادب. یا رسول اللہ ہم بھی کریں. اور بڑا خبردار، یہ اونٹ نے جو سجدہ کیا سر ہمارے قدموں پر ٹیکا، اس کو ٹیک کر کے اس کی تقلید نہیں کرنا اور تم میرا سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے تو جو دین لے کر کے بھیجا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، جو دین میں لے کر کے آیا ہوں، اگر اس دین میں غیر اللہ کا سجدہ ہوتا تو میں اپنا سجدہ نہ کرواتا، عورت کو حکم دیتا کہ اپنی شوہر کو سجدہ کرے. کیوں؟ اللہ کی وضاحت کی. کیوں؟ اپنا سجدہ نہ کرواتا، میں اپنے سے پہلے حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کا سجدہ کرے. کیوں؟ مسند احمد بن حنبل کی روایت، آپ ارشاد سن لو، ایک شوہر کا پورا جسم فوڑے پھنسی سے بھر جائے، پورا
بدن وفادار بیوی اپنے شوہر کے خون کپڑے لیتی ہے تو شوہر برداشت نہیں کر پاتا، چیخ نکلتی ہے، تکلیف۔ آخرکار عورت وفادار ہے اپنے شوہر کی صفائی ستھرائی کے لیے، وفاداری میں جب دیکھتی ہے کہ کپڑے سے پوچھتی ہوں تو میرے شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، اب اپنے انگلی سے نرم و نازک انگلی سے وہ پوچھنا شروع کیا، لیکن جب انگلی سے خون و پیٹ کو پوچھنا شروع کیا تو شوہر کی چیخ نکل جاتی ہے، اس کو درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ نہ تو پتوں سے پوچھ سکتی ہے، نہ کپڑے سے پوچھ سکتی ہے، نہ اپنے انگلی سے صاف کر سکتی ہے۔ عورت بیچاری بڑی پریشان ہوئی، اللہ کی فرماتے لیکن بیوی وفادار ہے، اپنے شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ پھر آخر میں سوچتی کہ سب سے نرم نازک چیز زبان ہے، اللہ سے فرمایا اور بیوی اپنے شوہر کے خون اور پیٹ کو اپنے زبان سے اٹھائے اور پھونک دے، اور پورے جسم کو اس طرح سے زبان سے اٹھا کر کے پھونک کر کے گھنٹوں میں صفائی کیا۔ ما ادت حق ہو، جب بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکی، اس لیے میں نے کہا اے لوگوں، اگر غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اپنا سجدہ نہ کرواتا، بیوی کو کہتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ۔ لیکن چونکہ اسلام میں یہ بھی اللہ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اے لوگوں اپنے رب ہی کے لیے رکوع بھی کرو، اپنے رب ہی کے لیے سجدہ بھی کرو۔ تو اس لیے ہم اپنا گیا کہ ہم اپنا بھی سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتے، کیوں؟ ہمارے ہاں غیر اللہ کا سجدہ کرنا جائز نہیں، بلکہ شرک کی ایک قسم ہے۔ لیکن ساری حدیثوں کو ٹھکرا کر کے ارے بھائی ہم اصل میں سجدہ عبادت کا نہیں کرتے، تعظیم کا کرتے ہیں۔ لو بھائی، اب سوال یہ ہے کہ اونٹ نے جو سجدہ کیا عبادت کے طور پر، یا نبی علیہ السلام جس سجدے سے منع کر رہے ہیں وہ عبادت کا سجدہ تھا کہ تعظیم کا سجدہ تھا؟ تعظیم کا سجدہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو شرک سے بچائے میرے بھائی۔ شرک ہی پر بات بڑی لمبی ہو جائے گی، بات پوری کرنا ہے۔ نمبر 2 وقتل النفس، ناحق کسی کا قتل کرنا۔ اس کا مطلب حق پر قتل کیا جا سکتا ہے، ہاں۔ اسلام نے 3 قسم کے مسلمانوں کا خون، لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث۔ نمبر 1، کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کا خون حلال۔ کیوں؟ اس نے کسی کے بیٹے کو قتل کر کے ماں باپ کا دکھ دکھایا، کسی کو قتل کر کے بچوں کو یتیم کیا، کسی کو قتل کر کے بیوی کو بیوہ کیا، بوڑھے ماں باپ کو بے سہارا کیا، اللہ نے فرمایا اس کی پوری سزا اس کے بدلے اس کو بھی۔ نمبر 2 زنا، شادی شدہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ زنا کرے تو اس کو سزا دی جائے گی، اتنے پتھر مارے جائیں کہ ہلاک ہو جائے۔ نمبر 3 انسان مرتد ہو جائے، قادیانی بن جائے، سمجھتے نا قادیانی، مرزائی بن جائے، مرتد ہو جائے، اسلام کو ترک کر دے، اس کو قتل کیا جائے۔ ان کے علاوہ کسی مسلمان کا یا کسی بھی انسان کا خون ہمارے لیے جائز نہیں۔ اگر کسی نے نہ کسی کو قتل کیا تو یہ بھی ایسا گناہ ہے جس سے انسان کی ساری نیکیاں برباد اور انسان کے لیے جہنم کا راستہ خالداً مخلداً۔ اللہ نے فرمایا بہت عرصے تک وہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج مسلمانوں کے خون کا سبب خود ہمارا مسلمان بنتا جا رہا ہے۔
یہ بھی یاد رکھنا. اسلام ایک نہایت امن و امان سکون کا تھا. جہاد بڑے شرائط کے ساتھ ایک اسلامی عمل تھا. لیکن ہم نے آج کرسی کے خاطر ملک میں ہنگامہ کروانا، کسی کے قتل کا فتویٰ دے دینا اور جا کر کے دھماکے مسجدوں میں بھی کر دینا، شاپنگ مال میں کر دینا، اجلاس میں آ کر کے صرف سیاست چمکانے کے لیے. ایسے علماء سو ہیں جو پہلے بھی فتویٰ دیے تھے. آج تقریباً 70 سال سے پوری امت مسلمہ کو بدنام کر کے، اسلام کی مخالفت کر کے، صرف اپنی سیاست، اپنی کرسی کے لالچ میں نوجوانوں کو جہاد کا نام دے کر کے بے قصوروں کو قتل کروایا جاتا. اور آج بھی کہیں ISIS پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کوئی ترتیب نہیں. اسلام کی سربلندی ایسے نہیں ہوتی. اس لیے یاد رکھو، ناحق اگر کسی مسلمان کا چیڑ ہے حاصل کرنی ہے کرسی، تو مسجد میں نمازیوں کے کیا قصور ہے کہ اپنے کرسی کے لیے حکومت کو بدنام کرنے کے لیے نمازیوں کو قتل کرواتے ہو. میرے بھائیوں، یہ جہاد کا نام دیا جاتا ہے، جہاد نہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ اسلام کی بدنامی اور مسلمان نوجوانوں کی تباہی اور بربادی کا راستہ کھولا گیا ہے. اسلام امن امان کا دین ہے. خون کے بدلے خون ہے، نہ کہ کرسی حاصل کرنے کے لیے خون کرنا ہے کسی کو. اور جو کرسی پہ بیٹھا اس کو تو نہیں بگاڑ سکتے. ایسے معمولی قسم کے لوگوں کو جب اجلاس میں دھماکہ کر کے ان سے کرسی، یہ دہشت گردی، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے لیے جنت کے سارے راستے اللہ نے کھلا رکھا ہے، ما لم یصب دما حراما، جب تک کہ کسی کا ناحق خون نہ کر دے. میرے بھائیوں، جہاد اگر پڑھنا ہے حدیث کی کتابیں پڑھو، علماء سے پڑھو. اور ایک بات اور بتائیں، آج تک اس سارے خرافات اور سارے خوریتی کو کسی عالم نے اٹھاؤ، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بر صغیر کا نہیں بلکہ دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے، آج تک کوئی بتائے کہ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ نکلا ہو. ایسے ہی دھماکے کرنا، خون بہانا، مسجدوں میں، مندروں میں، بازاروں میں، شاپنگ مالوں میں یہ جا کر کے خون کرنا، کہیں کوئی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دکھلائے. یہاں ہم نے سنا بڑے ندوی حضرات ہیں، ندوہ کا فتویٰ لا کر کے دکھاؤ. جامع سلفیہ اتنا بڑا ادارہ ہے، کبھی جامع سلفیہ کا فتویٰ لا کے دو کہ ہاں ایسا کرنا چاہے تھے. کس عالم نے کہا؟ یا تو مسٹر نے کہا اور یا علماء سو نے کرسی حاصل کرنے کے لیے فتویٰ دیا. یہ 3 بڑے ادارے. اور چوتھا ادارہ، آؤ ہمارے سنی عربی بھائیوں کا ادارہ، چلا جاؤ بحر العلوم آدم گڑھ مبارک پور، وہاں سے کوئی فتویٰ لے کر کے آؤ کہ واقعی جو نوجوان چپکے کر رہا ہے. اسی لیے ہندوستان میں کسی کا فتویٰ نہ ملا، فتویٰ ملتا ہے تو نیٹ پر ملتا ہے، وہاں سوشل میڈیا میں ملتا ہے. اللہ کے واسطے اسلام کو بچاؤ، ان نوجوان مسلمانوں کو بچاؤ. یہ ساری چیزیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہیں. اسلام نے حرام قرار دیا ہے کہ 4 ادارے، دارالعلوم دیوبند، ندوہ، جامع سلفیہ بنارس، بحر العلوم مبارک پور، کسی بھی مدرسے کے عالم نے آ کے فتویٰ نہیں دیا جو ہمارا نوجوان کر رہا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کسی کو ورگلانے، کسی کے دوست دلانے اور کسی کے للکار پر وہ ظالم کبھی اپنے بیٹے کو آج تک نہیں بھیجا، اور نہ بزدل خود گیا ہے غیروں کے بیٹوں کو قتل کرا کر کے، غیروں کی اولاد کو برباد کر کے. وہ اپنی کرسی حاصل کرنا چاہا لیکن کبھی نہ خود گیا ظالم بدبخت، نہ اپنی اولاد کو بھیجا. تجربہ کر لو، جہاد ان کے لیے ہے، اس کے لیے
نہیں، اس کے لیے تو فتویٰ ہے، ان معصوم کے بیٹے کے لیے ہے، اپنے بیٹوں کے لیے نہیں۔ کیوں؟ جان بڑی پیاری ہے میرے بھائی، بچو اس سے۔ یہ کتغارت اس سے نہ کچھ فائدہ ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی فائدے کی توقع رکھنا۔ نسل کشی ہوگی، ہزاروں نوجوان مر رہے تھے، کیا نتیجہ نکلا؟ سوائے پریشانیوں کو کچھ نہیں کیا۔ ہم نے علماء سے نہ فتویٰ لیا، بڑوں سے نہ مشورہ کیا، ہم نے کسی باہر کی طاقتوں کا فتویٰ لیا ان کے اور ان کے فتوے کو لیا، اور ماں باپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے لڑنے کے لیے۔ یہ جہاد نہیں ہے، جہاد اس کو نہیں کہتے، یہ خوریزی ہے، قتل ہے، دہشت گردی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، لیکن پھر وہی آئے گی، کرتے سب ہے لیکن نام بدل کر کے۔ تیسرا گناہ السحر۔ سحر جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بولو۔ جادو، اس کا رقیہ نام دے دیا گیا، اور رقیہ شرعیہ، اور یہ بھی نام دے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آج بڑی عجیب سی بات ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ جادو وہ کرتا ہے کون؟ جو ہندو ہوگا پنڈت۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، مصر کے دمشق کے اندر ایک شخص بڑا کرتب دکھلاتا تھا، جمدو الخیر لقب ہی ہے صحابی کا۔ ایسے چوراہے پر کھڑے تھے تو دیکھا ایک آدمی آیا، اور وہ مداری کیا کہتے ہیں، مارتا ہے اور چلاتا ہے، کبھی ادھر سے ڈالتا ہے، کبھی دیکھ کیا کہتے ہیں مداری؟ ہاں کیا کہا جاتا؟ یہاں کچھ اس کا نام ہوگا نا میرے بھائی، کیا یار ایسے نام لیتے جو ہم یہاں جاتے، وہ نام ہی نہیں آ رہا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ چوراہے پر کھڑا ہوا ہے سالی، کسی کو چھری بھونک رہا ہے، کسی کا گلا کاٹ رہا ہے۔ جندو الخیر آئے، کہا کہ کیا ہے؟ ارے بہت بڑا پہنچا ہوا، یوں ہوئی وہ امید، یہ تو ایسے بابا ہیں، مارتے بھی ہیں اور جلاتے بھی ہیں۔ واہ ماشاء اللہ۔ کل بھی ان کا کہیں پروگرام ہے، کہا آج تو گلیوں میں ہے، کل دمشق کے چوراہے پر ہے۔ کتنے بجے؟ اتنے، کہا ٹھیک ہے۔ ساری پبلک اکٹھا ہوئی، کیا بڑا زبردست کرتب دیکھا تھا۔ جندو الخیر صاحب رسول تلوار لیے اور تلوار پیچھے چھپائے آئے۔ جب اس نے کرتب دکھایا کہ گردن الگ، ٹانگیں الگ، تو اچھل کر کے اس کی گردن ماری۔ اب ساری پبلک، ارے بابا کو مارا، بابا کو مارا، جہنم میں جاؤ گے۔ کہا بابا کو نہیں مارا، کہا قتل تو کر دیا۔ کہا تم لوگ کہتے ہو کیسے مارتا اور جلاتا ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا، اپنے کو زندہ کر کے دکھائے۔ ارے دنیا کو زندہ کرتا ہے کب وقت، میں اس کی گردن مارا، اپنے کو زندہ کر کے دکھائے۔ نہیں، ایک دوسروں کو زندہ کرتے، اپنے کو زندہ نہیں کرتے۔ ابھی بھی بات وہی ہے، اپنے کو زندہ نہیں کرتے، دوسروں کو کرتے۔ بڑے خراب دن میرے بھائی، جادو ہے کیا؟ آج جادو مختلف انداز سے، کہیں رقیہ کا نام، اور سب سے بڑی تعویذ تو ماشاء اللہ کس کے ذریعے؟ یہ چلے جائیں، اللہ کرے نہ جائیں گے، اللہ کرے نہ جائے، ان کی ماں جائے گی۔ افسوس کیا ہے، وہ بیوی آئی ہے، بہو جو ہے شوہر کو، میرے بیٹے کو پہل بھٹکا دی، جب دیکھو چلی جا رہی ہے بیٹے لے کر کے۔ اتنا اچھا بیٹا، اتنی بات سننے والا، اتنا پتا نہیں آپ اس سے کچھ کر دیا۔ کہا اچھا کر دیا، ٹھیک ہے، ہم ایک ایسی تعویذ دیتے ہیں کہ دونوں میں ایسی لڑائی ہو جائے گی کہ بس آئندہ کبھی تیرا دل رکھے گا نہیں۔
اللہ اکبر. بس دو میں جوڑنا اور دو میں توڑنا، مل کے رہنے والوں میں توڑنا اور جدا رہنے والوں کو جوڑنا. کہتے ہیں تعویذ نہیں، یہی تو جادو ہے. کیوں؟ اٹھا سورۃ البقرہ، جادو کی سب سے بڑی علامت یفرقون بین المرء زوجہ، میاں وہ کرتا، وہ عمل کرتا ہے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوتا کچھ نہیں. ہمارے پاکستان میں ایک شاگرد تھے، انتقال کر گئے. وہ کہتے ہیں میں دبئی سے آیا تو گاؤں میں اعلان ہو گیا دبئی سے، آج سے تقریباً 70 سال پہلے کی بات بتا رہے تھے. بڑی خوشی. ایک بوڑھی آئی، بیٹا کیا ہے؟ بیٹے تم وہاں رہتے مجھے تعویذ دے دو. امی جان ہم تعویذ نہیں دیتے. نہیں بیٹے کچھ دو، عرب کا تعویذ بڑا پاورفل ہوگا. بڑا مجبور کیا اور مجھے تعویذ لکھنا بھی نہیں آتا تھا. بڑا تنگیت کرے گا کہ شام کو آنا. شام کو آئی تو کچھ نہیں کہتے، میں ویسے ہی اس کا دل رکھنے کی جان چھڑانے کے لیے ایک پیپر لیا اور لکیٹ کے دیتا، اس کو کھولو گی تو سارا اثر آئے. وہ لکھا کچھ نہیں. کہتے اللہ کی قسم میں نے کچھ لکھا ہی نہیں تھا، لیکن میں کہنے کے لیے خبردار اس کو کھولو گی تو اثر غائب ہو جائے گا. جانے لگی تو کہتی بیٹے اس کو گھول کے پلائے یا تکیے کے نیچے گھسائے یا بازو میں باندھے. کہا کچھ نہیں کرنا. بیٹا پھر کیا کر؟ جب تمہاری بہو تم سے لڑنے لگتی نا تو اپنے دانت سے دبانا اور جتنا زور سے دباؤ گی اتنا ہی بہو کا دل دکھے گا. بس بھائی ایک دن ساس اور بہو کی کھٹ گئی، لڑائی شروع، کھٹ گئی تو ساس کہتی ہے اگر تم اپنے باپ کی ہو تو یہی کھڑی نہ ہو، میں ایسا بابا خود تعویذ لاؤں گا جو عرب سے آیا ہوا ہے. بھائی اب وہ چاری ایسے کام گئی. اب سوچی تعویذ میں اس کو دانت سے دباؤں گی تم مر جاؤ گی. اب ذرا سوچو بہو جو ہے لڑائی کب ہوگی؟ جب دونوں کی زبان کھلے. تو میں ہو، تو ایسی ہے میں تو ایسی ہے. اب بہو کی زبان تو کھلی ہے، ساس کی زبان کیوں؟ اگر وہ بات کرنے لگے تعویذ نیچے چلی جائے. سمجھتے نا؟ ہوا کچھ نہیں. بہو سوچتی ہے کہ آخر کیا بات ہے، ایک میں تعویذ دباؤں گی اور تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا. اب وہ کچھ بھگی کہتی بھائی اب کبھی ساس سے نہیں لڑوں گی. کیوں؟ یہ تعویذ دانت سے دباتی ہے. اور دینے والے نے کیا کہا؟ لڑائی ہوتی ہے جب دونوں لڑیں گی، ایک کچھ کہے گی دوسرا جواب دوسرے، اور ایک ہی بات کرتی رہے گی تو دوسری جو ہے وہ اب اگر بات کرے اپنے بہو سے لڑے تو تعویذ نیچے گر جائے، اور اگر تعویذ دباتی ہے تو بہو جو چاہے بولے بول نہیں سکتی ہے. کہنے لگی کہ بس بیٹا آئی قدموں کو پڑ گئی. بیٹے تیرا شکر، اللہ کا شکر ہے اتنی پاورفل تم نے تعویذ دیا کہ اب بہو ساس کا جھگڑا ہی ختم. کیا؟ جب بہو لڑنے کے لیے آمادہ ہو تو ساس کیا کرتی تھی اور دبائے لڑائی ہو کہاں سے؟ کیوں؟ ایک کی زبان بند اور دوسرے کی زبان کھلی ہوئی. یہ بڑے ڈرامے ہوتے ہیں. اسی لیے اکبر الہٰبادی نے بڑی بات اچھی کہی تھی، وہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ان کو نہیں آتی. مصیبت میں بھی یاد خدا ان کو نہیں آتی. دعا منہ سے نکلی، پاکیٹوں سے پرچیاں نکلی. انسان جادو ٹونے، اللہ اکبر، معمولی سا بخار ہو
اور سب سے بڑی چیز یہ ہے جس نے ٹوپی رکھا داڑھی رکھ لی سوچتے ہیں کبھی جادوگر ہو ہی نہیں سکتا، وہ جادوگر نہیں ہو سکتا، حالانکہ کتنے ایسے ہیں کرتے سب وہی ہیں جو جادوگر کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہمیں یہ جادو ہم ظاہر کر دیں لیکن ہمیں کپڑا اس کا چاہیے، یا کم سے کم ارے ماں کا نام کبھی باپ کا نام نہیں پوچھتا، کس کا نام پوچھتا ہے وہ؟ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جادوگر کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ کیا مانگتا ہے؟ کپڑے مانگتا ہے یا ماں کا نام؟ کیوں؟ شیطان ساری بدماشی کرتا اور کرواتا ہے عورت کے بہانے سے، اسی لیے قرآن کے حدیث کے اندر حد الساحر ضربہ بالسیف، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا آج ساحر کو کوئی ساحر نہیں، جادوگر کو کوئی جادوگر نہیں، اس کا نام بابا رکھ دیا۔ اب کوئی جادوگر نہیں رہا، جادوگر کا نام پہنچا ہوا بابا۔ اللہ اکبر! میرے بھائی شیطانی عمل کرنے والا کبھی بابا نہیں ہوتا۔ نمبر 4 اکل الربا، سود کھانا۔ اللہ تعالیٰ سود سے بچائے ہم لوگوں۔ سود کھانا میرے بھائیوں بدترین چیز ہے، اور آج شرک، سحر، خوریزی کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں آج دنیا میں عقل سود کھانا بھی ایک عام چیز ہو گئی۔ اس کا نام بدل دیں گے، طرح طرح کے بزنس، طرح طرح کے کاروبار۔ اور آج ایک بات اور بتائیں، ذرا علماء حق سے آ کر کے پوچھ لیا کریں دوستو، آج ایسے فتنے کے دور میں گزر رہے ہیں، کسی بھی گناہ کو کہیں نہ کہیں سے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ آج دے ہی دیا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں سے فتویٰ مل جاتا ہے۔ کون سا گناہ ہے جس کے جائز ہونے کا فتویٰ نہ مل جاتا ہو؟ اس لیے وہ اکل الربا، سود سے بچو۔ نبی الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الربا 72 شعبہ، سود کے 70 کے قریب درجے ہیں۔ ادناہا، سب سے ادنا درجے کا سود، اس کا گناہ اتنا ہے جتنا ماں کے ساتھ حرام کاری کرنے کا۔ وَأَعْلَاهَا، اور سب سے اعلیٰ درجے کا سود جو ہے اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ کسی مسلمان کو بے عزت و توہین کرنے کا جو گناہ ہو، کتنا بدترین گناہ۔ نمبر 5 وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَامَى، یتیموں کا مال سے بچو، یتیم کا پورا پورا حق دو، وراثت میں، پاس پڑوس میں ہو، رشتے ناطے میں ہو۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتَامَى، جس نے یتیم کا مال کھایا، آج دنیا میں کاروبار زوال کا بہت بڑا سبب ہے۔ کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تو کبھی یتیموں کی عزت نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ قبر سے نکلیں گے تو ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے سورۃ النساء نہیں پڑھی کہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا ہے کھانے والا، بلکہ جہنم کا انگارہ کھا رہا ہے، جہنم کی آگ کھایا تھا، قبر سے اٹھا تو وہی جہنم کا انگارہ شعلے نکل رہی ہے۔ نمبر 6 میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَبُغْضُ الْمُؤْمِنِ یا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ الْمُؤْمِنَةِ الْغَافِلَةِ، پاک دامن عفت اور عصمت والی عورت کو یا کسی مرد پر بہتان تراشی کرنا، الزام لگانا، بدترین گناہ، چاہے مرد ہو یا عورت۔ چھوٹے چھوٹے معاملے میں شکوک و شبہات کے شکار ہوئے اور پھر شکار ہونے کے بعد فوراً ہم نے تہمت اور بہتان لگانا شروع کر دیا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور اس میں
فقد احتمل بہتانا عظیما، اے لوگو کسی پر بہتان نہ لگاؤ۔ نبی علیہ السلام صاحب ارشاد فرماتے ہیں کسی پر بہتان لگانے سے انسانوں کی سالوں کی عبادت جو ہے رائگاں برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی پر کسی نے الزام لگایا، بہتان لگایا، تو قیامت کے دن اس کو ایسے کھڑا کر دیا جائے گا جہاں جہنم کے اندر حوض ہوگا، اور اس حوض میں جہنمیوں کے خون پیپ اکٹھا ہوتے ہوں گے، اور اسی تہخانہ فرش بھی جہاں حوض ہے، مٹی بھی جہنم کی آگ تھی، نالیاں بھی جہنم کی آگ تھی، دیواریں بھی حوض کی جہنم کی آگ تھی، ساری آگ ہے وہ جہاں خون پیپ آگ میں چلنے والوں کے اکٹھا ہوگا، بہتان تراشی کرنے والوں کو وہاں کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور حکم دے گا جو کسی کے متعلق کہتا تھا جب تک اس کو صحیح ثابت نہیں کرے گا یہاں سے تجھے نکلنے کا چانس نہیں ہے۔ اللہ سے فرماتے ہیں اور جھوٹی بات کو ثابت نہیں کر سکے گا۔ آج میرے ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہ برباد ہلاک وہ ہوتے ہیں جو لوگوں پر طنز کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، ہاتھ سے بے عزت کرتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے بے عزت کرتے ہیں۔ آخری چیز میرے بھائیوں بڑی عجیب سے ہے، والفرار من الزہر، والفرار من الزہر، میدان جنگ سے بزدلی دکھا کر کے بھاگنا۔ یہ 7 تو ہو گئے، میں نے کہا تھا 2 ہم اور بڑھائیں گے، 2 منٹ 3 منٹ میں اور، وہ بھی بڑی عجیب سے بات۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنن نسائی، امام حاکم، ان تمام لوگوں نے عمیر بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی علیہ، حدیث تو بڑی طویل ہے، اس کا خلاصہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جس نے 4-5 وقت کی نماز کی پابندی کی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دیا اور اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچایا، اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ جنت میں رکھیں گے۔ آپ نے صرف کبائر بڑے گناہوں سے بچنے کی تلقین کی لیکن تعداد نہیں بتائی۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ وما ہن، ذرا بتائیں گناہ کبیرہ ہے کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہن 90، اور 9 گناہ ہیں، 7 تو یہ ہیں جو آپ نے سنا، الاشراک باللہ وقتل النفس والسحر واكل الربا واكل مال اليتامى وقذف المحصنة المؤمنة الغافلة والفرار من الزحف۔ یہ تو 7 ہیں۔ آپ نے دوسری حدیث فرمایا 9 گناہ کبیرہ ہے جو انسان اپنے آپ، جو نماز، روزہ، زکات، ان تمام چیزوں کی پابندی کے ساتھ گناہ کبیرہ سے بچایا، وہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا یا رسول اللہ کتنے ہیں؟ عارف میں 9 ہے۔ اب 9 گناہ کبیرہ میں سے 7 تو سن لیا، اب 2 کیا ہیں؟ 7 تو سن لیا، اب 2 کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ عارف میں عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ بھی موبقات گناہ کبائر۔ بلکہ ابھی کل ہمارے ایک ساتھی نے حدیث یاد دلائی، انسان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں جب انسان اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بن خزیمہ، صحیح بن حبان، مسند احمد بن حنبل، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے مجلس میں بیٹھے ہوئے، بہت سارے لوگ
مجمع جمع ہوا ہے. ایک آیا کہتا یا رسول اللہ ہم ایک سوال ہے. بولو کیا ہے؟ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته وآتیت زکاۃ مالی فممن انا. یا رسول اللہ میرا سوال ہے، میں توحید پر قائم ہوں، میں آپ کو سچا رسول مان کے آپ کی اطاعت کرتا ہوں. وصلیت الصلوات الخمس، میں پانچ وقت نماز کی پابندی کرتا ہوں، کبھی نہیں چھوڑتا. نمبر 4 وصلیت الصلوات وصمت رمضان، ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہوں. آگے وقمته، رمضان کی راتوں میں سوتا نہیں، رمضان کی راتوں میں جگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. آگے وآتیت زکاۃ مالی، میں اپنے مال کی برابر زکات نکالتا ہوں. آنے پر میں بہت اچھا کیا کہتے ہو؟ ہاں اتنی نیکیاں کرتے ہیں. پوچھ رہے فممن انا، فممن انا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو کن کے ساتھ جنت میں رکھے گا؟ ایسا تو نہیں کہ چھوٹی موٹی چھوٹے ہی کنارے چھوٹی سی جنت دے دے. اتنی اعمال کرتے، توحید، سنت، نماز، روزہ، ہر ساری چیزیں. فممن انا، میں کہاں رہوں گا جنت میں، کن کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے اور یہی اعمال کرتا ہے تو یاد رکھ لے فأنت مع النبیین والصدیقین والشہداء، تو قیامت کے تجھے عام جنت میں نہیں ملے گی، تجھے نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اللہ تجھے جنت پر رکھے گا. کیوں؟ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے اعمال کرتا ہے. بندہ بڑا خوش ہوا. عقبہ ابن عامر کہتے ہیں واپس ہوا خوش ہوتے ہوئے چلا جا رہا ہے، کامیاب ہو گیا. اب کوئی ٹینشن، کوئی فکر نہیں. اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ انت مع النبیین والصدیقین والشہداء. ابھی خوش ہوتا ہوا جا رہا تھا، اللہ صرف میں علیہ بھی کو واپس لے کر گیا. اللہ صرف پر حکم دیا واپس لے کے آیا. جب واپس آیا اللہ رسول کے پاس، تم نے کیا کہا؟ کیا کہا تم نے؟ تو اس نے کہا میں نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ارائیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وآتیت وصمت رمضان وقمته وآتیت زکاۃ مالی. توحید اور رسالت پر قائم ہیں، پانچ وقت نماز کی پابندی کرتے ہیں، رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، رات میں رمضان کی راتوں میں عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور مال کی زکات نکالتے ہیں. تو ہم کہاں جائیں گے؟ آنے پر میں نے کیا جواب دیا؟ اللہ رسول آپ نے تو دل خوش کر دیا، سارا ٹینشن ختم. کیا کہا؟ آنے فرمایا انت مع النبیین والصدیقین والشہداء. آپ نے سن لے ایک بانا سبا اسبعی، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ایسے ملائی اور ملانے کے بعد فرمایا دیکھ لے یہ جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، بیچ میں کوئی جگہ خالی نہیں، فاصلہ. اللہ کی قسم اگر یہ اعمال کرتا رہے گا تو قیامت کے دن جنت میں نبیوں کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری دونوں انگلیاں ملی ہیں. لیکن سن لے ما لم تعق والدی، جب تک کہ تو نے ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا ہو. اور اگر تو نے عبادتیں کی، توحید، سنت، نماز کی پابندی، روزہ، تراویح کی نماز، زکات اور حج، ساری نیکیاں تو نے کیا، اگر تو نے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو کوئی نیکی تیری جنت میں داخل نہیں کر سکے گی. میرے بھائیوں ذرا سوچو، آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں آج اپنے ماں باپ کی کتنی بات سن رہے ہیں، اور اندازہ لگانا ہو تو شادی کے موقع پر دیکھ لو. شادی کے موقع پر آج ایک دوست کے صرف جو ہے مس کال دینے
کی ضرورت رہتی ہے، نوجوان ماں باپ سب کو چھوڑ کر کے فوراً نیچے اترے، کیوں اسکوٹر لے کے کھانا؟ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا، سنن ترمذی، مسند احمد بن حنبل، ابو یعلا موصلی، شعب الایمان للبیہقی، آپ نے ساتھ میں اے لوگوں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جیسے تمہارا موتیوں والا ہار ہوتا ہے ایسے ہی اللہ نے عذاب کو دھاگے میں پیرو رکھا ہے، اور جس دن میری امت 15 گناہ کرنے لگے گی اس دن اللہ تعالیٰ اس عذاب کے دھاگے کو توڑ دے گا۔ تو جیسے آپ کے ہاتھوں میں موتیوں والا ہار ہو، اگر آپ توڑ دیں اور ایسے اٹھائیں تو ایک ہی ساتھ میں ساری موتیاں نہیں گرتی، لیکن لگاتار مسلسل گرتی رہتی ہے جب تک کہ آخری موتی زمین پر نہ آ جائے۔ پیارے نبی نے تشبیہ کتنی اچھی دی، آپ نے ساتھ فرمایا یہی حالت ہے جب میری امت 15 برائیاں کرنے لگے گی تو اللہ تعالیٰ عذاب کے دھاگے کو توڑ دے گا، روزانہ کوئی نہ کوئی عذاب، ریحاً حمراء وزلزلۃ وخسفا وبسقا، میرے امت کے لوگوں جہاں 15 برائیاں ہونے لگی اللہ تعالیٰ عذاب کے دھاگے کو چھوڑ دے گا، کہیں زلزلہ ہوگا، زلزلہ ہوگا، کہیں خسفان زلزلہ آیا بجلی کے نیچے پوری آبادی ڈوب گئی، اور کہیں سونامی آئے گا، کہیں قطرینہ آئے گا، اور کہیں طوفان آئے گا، اور کہیں آگوں والی ہوا چلے گی۔ 15 برائیاں، ان 15 کو بیان نہیں کر سکتا، ان میں سے صرف 2-3 کی۔ نمبر ایک وہ 15 برائیاں ہیں کون؟ ان میں 15 میں سے نمبر 1 گانے باجے کا بڑا رواج ہو جائے گا، آج تک مندروں میں قرآن نہیں پڑھا گیا ہوگا، چرچ میں نہیں، ہمارا مسلمان نوجوان یا بابا کہاں کم ہے، نوجوانوں سے تو اور یہ بابا لوگوں کو زمانہ ہے، موبائل میں میوزک یا گانے فٹ کیے ہوں گے، مسجد میں ضرور آج گانے بازی آ جائیں گے، پھر ناچنے والیاں بڑی عام ہو جائیں گی۔ آج دنیا کا کوئی پیپر اٹھاؤ، اپنا موبائل کھولو، کمپیوٹر کھولو، تو امام حرم تو کبھی نظر نہیں آئے گے، ناچنے والیاں یقیناً سامنے آ جائیں گی۔ آج شادیاں نہیں ہوتی بلا ڈانسروں کی، اور کیا ہوگا؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، شادی ہونے کی دیری ہے، لڑکا جو ہے بیوی کا غلام بن جائے گا اور ماں کا نافرمان بن جائے گا۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، نوجوان دوستوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ دے گا، ساری چیزیں ہیں۔ وَأَدْنَى الرَّجُلُ صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ، آدمی نوجوان دوستوں کی دوستی نبھانے کے لیے رات بھر باہر رہے گا، اور بوڑھے ماں باپ اولاد کے لیے پھر کہاں گیا ہے ابھی تک پلٹ کر کے نہیں آیا، اس کو احساس نہیں۔ میرے بھائی، ماں باپ آج جو فرمانی ہو رہی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے ماں باپ کی نافرمانی، اور آخری 9ویں چیز اللہ رسول نے فرمایا وَإِسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، لوگ اس قدر برائیاں کرنے لگے تھے، ایمان اتنا کمزور کہ خانے کعبہ میں بھی بیٹھ کر کے حرم کے سامنے بھی گناہ اور برائیاں کرنے لگے کہ خانے کعبہ کا ادب اور احترام بھی ملحوظ نہیں رہتا۔ اللہ سے فرمایا یہ 9 گناہ ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو نیک و صالح بنائے، ہر قسم کے منکرات اور برائیوں سے بچائے، ہم نے جو کہا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، سب سے پہلے تو ہمیں شرک سے بچائے، قتل و خونریزی سے بچائے، جادوگری سے بچائے،
سود کھانے اور یتیموں کا مال کھانے سے بچائے، کسی پر بہتان تراشی سے بچائے، بزدلی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور ماں باپ کی نافرمانی اور خانہ کعبہ کی بے ادبی سے بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب تک آپ فضیلت الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کی زبانی 9 ہلاک کرنے والے گناہ سماعت فرما رہے تھے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے کرسیوں پر بیٹھے رہیں۔ ہمارے والنٹیئر جو ہے آپ تک جو ہے کچھ کھانے کی چیزیں ہیں پہنچا دیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی بھی اٹھے نہیں، کیونکہ ہمارا نظم سسٹم جو ہے بگڑ نہ جائے۔ آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، ہمارے والنٹیئر جو ہے آپ تک پہنچیں گے۔ اور اسی طرح خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی کرسیوں پر بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ خواتین کے وہاں جو ہمارے بچیاں ہیں مکتب کے، وہ آپ تک وہ چیزیں پہنچا دیں گے۔ میں اللہ محترم کا اس موقع پر جمعیت اہل حدیث اڑپی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ اللہ رب العالمین شیخ کے علم عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میں جمعیت اہل حدیث